اللہ الرحمن الرحیم۔ گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناقصانہ پیر کامل، کامل آرا رہنما۔ معزز و محتشم سادات اعظام، مشائخ اعظام، جملہ غلامان گنج بخش و غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے محبت فرمانے والے اور اپنی بہت ساری محبتوں میں یاد رکھنے والے جملہ محبین مخلصین، موقع کی مناسبت سے صرف ایک بات عرض کرنے کی جسارت کرتا ہوں تاکہ میرے بعد جو حضرات موجود ہیں وہ بھی اپنی حاضری پیش کر سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور قرآن مجید کی کافی ساری آیات میرے پیش نظر ہیں۔ بطور عنوان ایک آیہ کریمہ کا ایک حصہ دوسرے پارے کی ابتدائی آیات میں سے اللہ کریم فرماتا ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اسی طرح ہم نے تمہیں، یعنی حضور علیہ السلام کی امت کو فرمایا کہ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے۔ پاکستان میں وسطیت پر بہت کم کام اور گفتگو ہوتی ہے اور ہوئی ہے۔ وسطیت کا مطلب ہے افراط اور تفریط سے بچا ہوا، محفوظ، درمیانی راستہ، میانہ روی کا راستہ، اعتدال کا راستہ۔ یعنی نبی کریم علیہ السلام کی امت کی خصوصیات میں سے ہے کہ وہ اپنے تمام امور میں ان کا تعلق خواہ دنیا سے ہو، عقیدے سے ہو، عمل سے ہو، وہ اس میں اعتدال کے راستے کو اختیار کرتے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں عصر حاضر میں کہ بہت سارے احباب، سٹیج، افکار، بالخصوص اہل سنت و جماعت کے درمیان میں عقائد و نظریات پر بات کرتے ہوئے وہ اہل سنت و جماعت کا جو راہ اعتدال ہے اس سے وہ ہٹ جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، جملہ یہ میرا ہے، عطا حضور فیض عالم کی ہے۔ کسی بھی صحابی سے محبت کا مطلب، عشق کا مطلب ہرگز نہیں کہ حضور کی اہل بیت کی کسی فرد کی شان میں کمی کا تصور بھی کیا جائے۔ میں جملوں پہ آپ کی توجہ چاہوں گا، اور مجھے بات کرتے ہوئے اسپیشلی داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے، اور مجھے احساس رہتا ہے کہ میرے کمزور کندھوں پہ کیا ذمہ داری ہے۔ پھر سنیں، کسی صحابی سے عشق محبت کا مطلب یہ ہرگز نہیں، یا ان کی شان یا ان کے ذکر کو اس طرح ہرگز بیان نہ کریں کہ حضور کے کسی اہل بیت کی فرد کی شان میں کمی یا گستاخی کا تصور بھی ہو۔ اور اس کے مقابلے میں دوسری بات، سرکار کے اہل بیت سے عشق محبت کا مطلب یہ ہرگز نہیں
کہ کسی صحابی کی شان میں کمی کی جائے، یہ بغض رکھا ہے؟ اس پر میں بہت طویل بات کر سکتا ہوں، لیکن میں نے خود کہا کہ وقت کے دامن میں گنجائش، فکری جملہ ہے، فکری جملہ ہے۔ حضور سیدی فیض عالم، میں اپنی اس فکر پر ایک دلیل کشف المحجوب شریف سے عرض کرتا ہوں۔ حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب شریف میں حضور کے خلفاء کا ذکر فرمایا، اور سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق کا ذکر کیا، پھر حضرت عمر فاروق کا ذکر کیا، پھر حضرت عثمان غنی کا ذکر کیا، پھر حضرت علی المرتضیٰ کا ذکر فرمایا، پھر حضرت امام حسن کا ذکر کیا، پھر حضرت امام حسین کا ذکر کیا، پھر امام زین العابدین کا ذکر کیا، پھر امام محمد باقر کا ذکر کیا۔ اس ترتیب سے ذکر کیا ہے، اس ترتیب سے ذکر کیا۔ آپ نے میرے جملے پہ زور پہ نہیں توجہ، اس ترتیب سے ذکر کیا ہے۔ اس ترتیب کا حسن میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، اور اہل بیت کی بارگاہ میں نذران محبت بھی ہے، اور اس نذران محبت میں حضور کے صحابہ کے قدموں کی بارگاہ میں بھی حاضری ہے۔ یہی اہل سنت کی پہچان ہے، یہی راہ اعتدال ہے، یہی طریقہ وسطیت ہے، یہی اہل سنت و جماعت کی پہچان ہے۔ حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے 3 ہستیوں کا ذکر حضرت علی پاک سے پہلے کیا ہے، اور 3 کا ذکر حضرت علی پاک کے بعد کیا ہے۔ آپ ہیں میرے ساتھ؟ پہلے جو 3 ہیں خلفاء اربعہ 4 ہیں، 3 کا ذکر علی پاک سے پہلے، 3 کا ذکر علی پاک کے بعد، درمیان میں ذکر ہے علی کا۔ کیا مطلب؟ معیار حق، میرے ساتھ ہیں آپ؟ معیار حق کل بھی علی تھا، آج بھی علی ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں، یہی عقیدہ اہل سنت ہے۔ معیار حق کل بھی علی تھا، آج بھی علی ہے، لیکن اسلوب اور طریقہ کیا ہے؟ حضور فیض عالم فرماتے ہیں کہ اپنے ایمان کے ترازو میں درمیان میں رکھ علی کو، میں ایک نقشہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، درمیان میں رکھ علی کو، ایک جانب رکھ ابو بکر و عمر و عثمان کو، ایک جانب رکھ ابو بکر و عمر و عثمان کو، دوسری جانب رکھ حسن و حسین و زین العابدین کو، درمیان میں رکھ علی کی ذات کو۔ اس کے بعد ایمان کا ترازو اٹھا، اگر تیرے ایمان کے ترازو میں کہیں جھول نہیں ہے، اگر تیرے ایمان اور عقیدے کے ترازو میں کہیں جھول نہیں ہے، تو طریقہ اہل سنت پر ہے، وہ طریقہ داتا گنج بخش پر ہے، اس لیے کہ علی کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کے بغیر نہ گھر والے پورے ہوتے ہیں نہ در والے پورے ہوتے ہیں۔ یہ ہے معیار حق۔ میں نے عرض کیا کہ اس پر میرے پاس جی بسم اللہ، مجھے سادات کا حکم ہے، اور ظاہر ہے ان کی بارگاہ میں نظر پیش کرنی۔ علی کی ذات وہ ذات ہے، ایک جانب حضور کے صحابہ ہیں، دوسری جانب حضور کے اہل بیت ہیں، درمیان میں ذات علی کی ہے۔
علی اہل بیت میں بھی ہے، علی صحابہ میں بھی ہے، دونوں میں ہے، اور حکم یہ ملا ہے کہ درمیان میں ذات رکھ علی کی، ایمان کے ترازو کو اٹھا، اگر تیرے ایمان کے ترازو میں لیول برابر ہے، جھول نہیں ہے، تو اہل حق میں سے ہے، تو داتا علی حجویری کے طریقے پر ہے، طریقہ اہل سنت پر ہے، اس لیے کہ علی کی ذات وہ ذات ہے جس کے بغیر نہ در والے پورے ہوتے ہیں نہ گھر والے پورے ہوتے ہیں، نہ در والے پورے ہوتے ہیں نہ گھر والے، یہی طریقہ اہل سنت۔ اللہ آپ کو سلام۔ نعرہ حیدری، اور یہ بات نعرہ حیدری، علی کے بغیر نہ در والے پورے ہیں نہ گھر والے پورے ہیں، دونوں میں سے کو پورے، یہ معیار حق ہے جو حضرت نے مجھ سے پہلے بیان فرمایا کہ ہم علی کا ذکر چھیڑتے تھے اور چہروں کے بدلتے ہوئے تیور کو دیکھتے تھے، اندازہ خود لگا لیتے تھے، علی کا ذکر سن کر جس کے چہرے پہ بشاشت آ جائے، جس کے چہرے پہ رونق آ جائے، وہ حضور کے غلاموں میں ہے، اور اگر چہرے پہ بل آ جائے تو پھر منافقوں میں ہے۔ نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ حیدری۔ بڑی میں اس پر ایک راہ اعتدال کی بات کی نا جی، راہ اعتدال کی بات بڑی شفقت سے، راہ اعتدال کی بات کی میں نے۔ جس زمانے میں، کسی بھی زمانے میں تاریخ بتاتی ہے، حکمران اگر عقیدے میں بگڑ جائے نا تو عوام میں فساد آتے دیر ہی نہیں لگتی، یہ تاریخی حقیقت ہے، اس پر بہت شواہد موجود ہیں۔ جہانگیر کے دور میں بھی کچھ صورتحال ایسی ہو گئی تھی، اس کی بیگم نے ایران سے کہہ کر ایک مجتہد کو بلایا کہ ہندوستان میں آؤ اور آ کر کچھ اپنا کام کرو، کیونکہ مجھے اپنی ذمہ داری کا احساس ہے، اس لیے میں ہمیشہ جوش کے ساتھ ہوش قائم رکھ کے بات کرتا ہوں۔ ساتھ اس کو یہ ہدایت دی گئی کہ تم نے پہلے دلی نہیں جانا، کیونکہ وہاں بڑے بڑے اہل علم موجود ہیں، تو نے پہلے لاہور جانا ہے، لاہور میں صوفی منش لوگ رہتے ہیں، انہوں قابو کرنا ذرا سوکھا، ان کی سوچ تھی۔ چنانچہ وہ لاہور آئے، اور دور تھا حضرت میاں میر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے دور۔ وہ شخص جب حضرت میاں میر کے آستانہ پاک کی چوکھٹ عبور کر کے اندر آیا نا، تو آپ اپنے غلاموں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، خدام کے ساتھ، تو آپ نے دور سے دیکھ کر فرمایا، بیلیو وہ جو نظر آ رہا ہے نا تمہیں، میں اس کے ماتھے پر بدبخت لکھتا ہوا پڑھ رہا ہوں۔ یہ کامل کی نظر ہے، یہ ولی کی نظر ہے، لیکن ظاہر ہے جب قریب آئے تو مروت کا، محبت کا تقاضا تھا، ویلکم کیا، بٹھایا، خاطر تواضع کی، پوچھا جی کیسے آنا ہوا۔ توجہ ہے جناب، میں اس راہ اعتدال پر یہ ایک بات کر کے اجازت چاہتا ہوں جو میں نے فکر آپ کے سامنے رکھی، اور جملہ کہہ دوں آپ کو، طریقہ اہل سنت خارجیت سے پاک ہے، رافضیت سے پاک ہے، ناصبیت سے پاک ہے۔ جس میں رافضیت ہے، خارجیت ہے، ناصبیت ہے، وہ باقی کچھ ہو سکتا ہے، طریقہ اہل سنت نہیں ہو سکتا۔ اس کو اپنانا ہی راہ نجات ہے۔ آپ نے پوچھا حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ کیسے آنا ہوا؟ اس نے کہا جی میں اہل بیت کی شان بیان کرتا ہوں، میرا کام اہل بیت کی شان بیان کرنا ہے۔ آپ چوکڑی مار کے بیٹھے ہوئے تھے، اہل بیت کا نام سنا تو دوزانو ہو کے بیٹھ گئے۔ توجہ ہے جناب، دوزانو فرمایا جی ارشاد فرمائیے، کوئی بات سنائیے اہل بیت کی شان میں۔ بات سنیں اس مجتہد نے کیا کہا۔ اس نے کہا جی نجف اشرف شریف جہاں جناب علی المرتضیٰ شیر خدا مدفون ہیں، آپ کے وہاں جسم پاک کے موجود ہونے کی یہ برکت ہے کہ 40 میل دائیں بائیں، لیفٹ رائٹ
مشرق مغرب چاروں طرف اگر کسی کو دفن کر دیں مومن کو تو وجود علی المرتضیٰ کی یہ برکت ہے کہ اسے عذاب نہیں ہوتا. آپ نے حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نا، فرمایا ذرا ایک باری پھر سنا، ایک باری پھر سنا. اس نے پہلے سے زیادہ جوش اور محبت کے ساتھ یہ بات سنائی. دوبارہ سن کر فرمایا ذرا ایک باری پھر سنا. اس نے کہا وجود علی المرتضیٰ کی یہ برکت ہے کہ 40 میل چاروں طرف کسی مومن کو دفن کر دیں اسے عذاب نہیں ہوتا. آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا اور مجتہد مجھے بتا، اگر وجود علی المرتضیٰ کی یہ برکت ہے کہ 40 میل چاروں طرف مومن دفن ہو اسے عذاب نہیں ہوتا، وجود مصطفیٰ کی برکت کیا ہوگی کہ ابو بکر کو عمر کو ساتھ لٹایا ہوا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان مصطفیٰ، بعض الانبیاء افضل البشر، نعرہ حیدری. یہ ہے راہ اعتدال، یہ راہ اعتدال ہے، یہ طریق اہل سنت ہے. اور میں اس کو اگر حضور کی حدیث پاک سے مدلل کر دوں، کیا خیال ہے، تو بات اور مضبوط ہو جائے گی. مختصر بتاتا ہوں. آپ نے علماء سے یہ صحیح حدیث پاک سنی ہے کہ حضرت امام حسن پاک، امام حسین پاک دونوں نے، اور یہ روایت حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ علیہ السلام ان کے بارے میں زیادہ مشہور ہے کہ انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کے کندھوں پر سواری کی. موجود ہے، روایات موجود ہیں. بات سمجھ گئے؟ اس پر میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. اگر حسن یا حسین علیہ السلام، اگر امام حسین دوش مصطفیٰ پر سواری کریں، آپ ہیں میرے ساتھ؟ اے سودا داتا حضور دے صدقے ہر مولوی کو نہیں لبنا کہ نہ ہر مولوی ہے تو گل کرنی، اور اس طرح شاید نہ کر سکے. یہ ان کی نگاہ فیض کی برکت ہے، ان کی نگاہ فیض کی برکت سے ہے. امام حسین اگر نبی پاک علیہ السلام کے دوش مبارک پر سواری کریں تو حسن کی شان کا کیا کہنا؟ کوئی منکر ہے؟ ہم آپ کے فضائل میں بیان کرتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں کہ آپ کی ہستی وہ ذات ہے کہ جس نے حضور کے کندھوں پر سواری کی. کوئی انکار نہیں کرتا. اگر امام حسین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک پر سواری کریں تو حسن کی شان کا کیا کہنا؟ لیکن یاد رکھنا چاہیے غار ثور پہ چڑھتے ہوئے ہم کیوں بھول جاتے ہیں؟ غار ثور پہ چڑھتے ہوئے ابو بکر کے کندھوں پر مصطفیٰ نے سواری کی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں، کہنا چاہتا ہوں، اس راہ اعتدال پر رہتے ہوئے علی کی شان کو بھی سلام، ابو بکر تیری عظمت کو بھی سلام، لیکن راہ اعتدال کی، راہ وسطیت کی رہنمائی کرنا چاہتا ہوں، عرض کرنا چاہتا ہوں. اگر امام حسین حضور کے کندھے پر سواری کریں تو حسن کی شان بڑھتی ہے، امت نہ مانے تو گناہگار ٹھہرتی ہے. ابو بکر کے کندھے پر مصطفیٰ سواری کریں تو پھر ابو بکر کی شان کا کیا کہنا ہوگا؟ جو اس کا منکر ہو اس کے بارے میں کیا کہیں؟ اس لیے میں نے کہا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. آج کے اس دور میں طریق اہل سنت، اس کی تشریح وہ جو میرے داتاری حجویری نے فرمائی، جو شیخ محقق نے فرمائی، جو اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت امام اہل سنت نے فرمائی، جو پیر مہر علی شاہ نے فرمائی، جو خواجہ قمر الدین سیالوی نے ارشاد فرمائی، جو پیر سید جماعت علی شاہ نے ارشاد فرمائی ہے، جو میاں شیر محمد شرک پوری نے ارشاد فرمائی ہے، جو ان کاملین نے بیان کی ہے، جو صرف کتابوں سے پڑھ کے نہیں بیان کرتے، ہاں
جو کتابوں سے پڑھ کے بیان نہیں کرتے، جس کے نام کی کتابیں ہیں اس کو دیکھ کے بات کرتے ہیں۔ پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضور جال امت جامع ازہر سے پڑھ کر تشریف لائے نا جی، تو طلاق ثلاثہ کے بارے میں انہوں نے صرف ارشاد فرمایا، فتویٰ نہیں دیا۔ آج تک فتویٰ جاری ہوا بھی نہیں میرا شریف سے، 3 طلاقوں کے 3 کا ہی فتویٰ جاری ہوتا ہے۔ انہوں نے صرف مشورہ دیا کہ اس پر غور کر لینا چاہیے۔ کچھ علماء نے چل کر جو ان کے پیر و مرشد خواجہ محمد قمر الدین سالوی حضور شیخ الاسلام غریب نواز، ان کی خدمت میں عرض کی کہ حضور آپ کے مرید اور خلیفہ ہیں، اور یہ کدھر چل پڑے ہیں جامع ازہر سے پڑھ کر آنے کے بعد؟ آپ نے یاد فرمایا، بلایا، مکالمہ ہوا پیر اور مرید کے درمیان، اور مکالمہ جب ہوا نا تو بات علم کی تھی، بات تھوڑی آگے بڑھتے بڑھتے قاری صاحب تھوڑی تلخی کی طرف جانے لگی، کیونکہ دونوں اپنی جگہ بہرحال علم پڑے ہوئے اور علم کے شاہ سوار تھے۔ جب بات تھوڑی تلخی کی طرف جانے لگی نا تو حضور شیخ الاسلام نے حضور سیال امت کا ہاتھ پکڑ کے کہا، کرم شاہ مننا یا نہیں مندا، یا میں حضور کو پوچھ کے دساں کے 3 ہونیاں، آپ مانتے ہیں یا نہیں مانتے، یا حضور سے پوچھ کے تجھے بتاؤں کہ 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں، 1 نہیں ہوتی۔ حضور کے مطلب کب کب تعریف فرمایا، حضور میں سر کا، یہ بات ہے، بات سمجھ گئے۔ اور اس پر ایک اور بات، علم جب تک کسی کامل کے شکنجے میں رہے، یہ میرا جملہ، علم جب تک کسی کامل کے شکنجے میں رہے وہ نہ اس کے لیے فتنہ بنتا ہے، نہ اس کے ذریعے سے کسی اور کے لیے فتنہ بنتا ہے۔ جب کسی کامل کا ہاتھ اٹھ جائے، کسی کامل کی نظر سے علم والا اتر جائے، پھر وہ خود بھی برباد ہوتا ہے، وہ اپنے پیچھے اور کو بھی برباد کر کے چلا جاتا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ تو آج کے دور میں اس مضبوط اور اہل علم اور بہت سارے لوگ، ہر طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، یہ میں نے صرف عقیدے کی بات کی ہے، عمل الگ ہے، باقی بہت ساری چیزیں ہیں جس پر بہت باتیں کی جا سکتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حضور فیض عالم کے اسی طریقے پر چلتے ہوئے اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ والسلام علیکم۔